بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وقدوتنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، غزوہ بدر کے تعلق سے گزارشات عرض کی جا رہی ہیں اور میرا خیال ہے دو حصے غزوہ بدر کے بیان کیے جا چکے۔ اللہ ہم سب کو بھی صحابہ اکرام جیسا حوصلہ اور ہمت اور یقین نصیب فرمائے۔ گزشتہ کل یہاں تک بات آ گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے 3 حضرات کو، یعنی حضرت سیدنا عبیدہ ابن حارث اور سیدنا علی ابن ابی طالب اور سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہم، ان 3 حضرات کو آگے فرمایا۔ ان 3 حضرات کا مقابلہ ہوا عتبہ، شیبہ اور ولید سے۔ یہ تینوں ایک ہی خاندان کے تھے۔ پہلے ہی وار میں یہ تینوں کے تینوں ڈھیر ہو گئے۔ ان کے ڈھیر ہونے کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے پوری طرح حملہ ہوا، لیکن جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت تھی کہ آپ اس وقت تک آگے مت بڑھنا جب تک میرا آخری حکم نہ آ جائے، اور میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی واپس اپنے خیمے میں اپنے چھپر میں چلے گئے تھے اور وہاں دعا میں لگ گئے۔ اللہ کے نبی پر دعا کی ایسی کیفیت تھی کہ جیسے گریہ طاری ہو جائے، میں عرض کر چکا ہوں۔ پھر اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ جیسے آپ پر وحی آتی تو آپ میں غنودگی اور آپ میں جھپکی جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی، آپ بالکل سہم گئے، اور حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک ساتھ مسلسل کئی بشارتیں لے کے آپ کی خدمت میں آئیں۔ ایک بشارت تو یہ کہ انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکۃ مردفین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیے، فرشتے آپ کے ساتھ ایک کے بعد ایک قطار باندھ کر آ رہے ہیں۔ ایک بشارت۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ ریت کی ایک مٹھی لیں اور اس کو شاہت الوجوہ کہہ کر لوگوں کی طرف، مشرکین کی طرف پھینکیں، اس سے ان کے چہرے، ان کی ناکیں اور ان کی آنکھیں آلودہ ہو جائیں گی تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، میں گزشتہ کل بتا چکا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شرح صدر ہو گیا، اور بالکل آپ پوری ہمت اور پورے جذبے کے ساتھ اپنے اصحاب میں چلے گئے، اور اب آپ نے ایک لفظ کہا، شدو، شین دال واو الف، شدو۔ شدو کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نہیں کہتے چڑھ جاؤ، ہمارے یہاں ہندی میں لفظ چلتا ہے ہلہ بول، ہلہ بول دو، جھپٹ پڑو۔ یہ شدو میں اگر لفظی ترجمہ آپ کریں گے شدو کا تو مطلب ہوگا شدت کے ساتھ وار کرو، شدت کے ساتھ شدو، شدت سے یہ، لیکن اس کا محاورہ یہ بنتا ہے کہ اب آپ حملہ آور ہو جاؤ۔ چنانچہ صحابہ اکرام کو یہ سننا تھا کہ جب صحابہ اکرام ٹوٹ پڑے، جدھر صحابہ جاتے نا ادھر مشرکین کے غول بکھر جاتے، ادھر 100، ادھر 500، ادھر 600، ادھر 150، ایسے اگر غول ہوں گے تو صحابہ کے 2-3 حملہ آور اس طرف متوجہ ہوتے، جیسے ہی جاتے وہ پورے کے پورے بکھر جاتے۔ اور غالباً مجھے یاد نہیں پڑ رہا، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مشرک تھے اور ادھر سے لڑنے کے لیے آئے تھے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے بدر کے دن حمزہ کو، یعنی حمزہ ابن عبد المطلب، حمزہ کو
ایسا دیکھا جیسے اس کے بدن پر اللہ نے شتر مرغ کے پر لگا دیے ہوں، وہ جدھر جاتا ہے بس لوگ اس کی تلوار سے اور اس کی وار سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بکھر جاتے ہیں، یہ شان تھی۔ اور صحابہ کا عجیب جذبہ، عجیب قربانی، عجیب عشق، عجیب محبت۔ ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا حمزہ، حضرت سیدنا عمیر ابن حمام رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ اپنے اصحاب کے اور اپنے ساتھیوں کے جم گھٹے میں بار بار جاتے، آپ کو زیرہ لگا ہوا تھا اور آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، یہاں خنجر لگا ہوا تھا، اور آپ اپنے اصحاب میں جاتے اور بشارتیں سناتے۔ آپ نے فرمایا دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان جتنی ہے۔ پھر بشارت سنائی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شہدائے بدر کا فرشتے استقبال فرما رہے ہیں۔ اس طرح آپ بشارتیں سناتے جاتے اور صحابہ کو موٹیویٹ فرماتے، جذبات میں لاتے۔ وہاں ایک صحابی حضرت سیدنا عمیر ابن حمام بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے نہیں تھے، کھڑے تھے، ظاہر سی بات ہے جنگ کا ماحول تھا۔ تو حضرت سیدنا عمیر ابن حمام رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی یہ حالت دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ میں کبھی ادھر جا رہے ہیں، اور آپ پیدل تھے، سواری پر نہیں تھے، ادھر جا رہے ہیں، پھر ادھر سے ادھر آ رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ایسا فرما رہے ہیں اور بشارتیں دے رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمیر ابن حمام رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس حال میں اللہ کے پاس چلا جاؤں تو کیا جنت میں جانے سے مجھے کوئی چیز روک سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت عمیر ابن حمام رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں تھوڑی کھجوریں کھا لیتا ہوں پھر بھیڑتا ہوں۔ ان کے پاس کچھ کھجوریں ہوگی تھیلی میں، اپنے تھیلی سے کھجوریں نکالی اور اس کو کھانے لگے۔ ایک کھجور ابھی پھاڑی کہ کھائیں، لیکن جذبہ ایسا تھا کہ اپنی ساری کھجوروں کو بکھیر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمیر یہ کیا ہے؟ ابھی تو تم کھانے کا کہہ رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمیر نے فرمایا اب مجھے اتنا بھی برداشت نہیں ہے کہ میں دنیا میں کچھ کھاؤں، اب حملہ کروں گا، شہید ہو جاؤں گا اور اسی حالت میں جنت کی غذائیں کھاؤں گا۔ عجیب داستان ہے۔ مدینے کی ایک خاتون ہیں حضرت عفرا، یہ خاتون کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ان کے بیٹے غزوہ بدر میں بڑے کام آئے، اور میں آگے عرض کروں گا۔ عوف ابن حارث رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ مسکرا دے، یہی الفاظ ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے اللہ مسکرا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کے بدن پر کوئی جنگی خود یعنی کوئی زیرہ یا کوئی بختر نہ لگا ہو اور وہ خالی بدن دشمن میں اپنے ہاتھوں کو ڈبو دے، اللہ اس کی بہادری کو اور اس کی محبت کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو یہ حضرت عوف ابن حارث رضی اللہ عنہ کے بدن پر زیرہ لگی ہوئی تھی، انہوں نے ایسی اپنی زیرہ چاک کی، بکھیر دی، لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، حالانکہ آپ نے ساری جنگ شاید ایک دو لوگوں پر وار کیا ہو، باقی ساری جنگ آپ نے کسی پر وار نہیں کیا، صرف آپ جو ہے تو نبی کا یہ دستور ہوتا ہے کہ نبی اپنی ذات سے کسی پر وار نہیں کرتا، اور یہ تو رحمت للعالمین تھے نا، اس لیے آپ کے شایان شان نہیں تھا کہ آپ دوسروں پر وار کرتے۔ البتہ آپ نے اپنے صحابہ کو ترغیب دی اور حملے کے لیے ابھارا اور بڑی بڑی بشارتیں سنائیں۔ ایسا منظر بن چکا تھا، میرا خیال ہے اگر آپ صبح سے لے کر اس وقت تک کا حساب لگائیں گے تو یہ ظہر کا یا ظہر سے بعد کا نصف النہار کا یا اس کے بعد کا جو منظر ہوتا ہے، ہمارے یہاں 1:30 بجے پونے 2 بجے کے آس پاس وہاں تک یہ جنگ چلی گئی، اور پھر فرشتے آنا شروع ہوئے۔ فرشتوں کی آمد اتنی زیادہ تھی کہ اس کو نہ صرف مسلمان اہل ایمان صحابہ بلکہ مشرکین بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کون آ رہے ہیں۔ حضرت عباس میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ اس وقت مشرکین کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، مشرکین کے ساتھ تھے، تو ایک صحابی نے ان کو باندھ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش فرمایا
تو وہ صحابی جب اللہ کے نبی کی خدمت میں ان کو بندھا ہوا لائے تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ان کو باندھا، چونکہ اللہ کے نبی کا دستور یہ تھا کہ جو شخص کسی مشرک کو قتل کرتا یا اس کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لاتا تو اس کے سارے ہتھیار اس آدمی کو بطور انعام آپ دے دیتے، شریعت کا دستور ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو یہ صحابی حضرت عباس کو اللہ کے نبی کی خدمت میں، جو اس وقت مشرک تھے عباس، ان کو جو ہے تو اللہ کے نبی کی خدمت میں لائے اور لا کر فرمایا یا رسول اللہ میں نے اس کو باندھا۔ تو حضرت عباس کہنے لگے یہ جھوٹ کہتا ہے، اس نے نہیں باندھا، ایک کوئی عجیب آدمی تھا جس کا سر گنجا تھا اور بڑا خوبصورت تھا، میں نے کسی گنجے کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، اور وہ ایک چت کبرے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ حضرت عباس کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں چپ میں نے تجھے باندھا۔ یہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ان کو سارا کا سارا انعام میں مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو اپنے بازو بلایا اور خاموشی سے فرمایا تو خاموش بیٹھ، تو کیوں بولتا ہے؟ وہ تیسرے آسمان کا بزرگ فرشتہ تھا جو تیری مدد کو اترا تھا، ورنہ یہ قریشی تجھے ایک حملے میں زخمی کر دیتا۔ کثرت سے فرشتے بے انتہا، ایسے کئی واقعات ہیں، میں آپ کو کتنے سناؤں۔ اور صورتحال یہ ہو گئی، میں نے شاید نہ عرض کیا یا میں بھول گیا تھا کہ اس جنگ میں غزوہ بدر میں خود شیطان بھی حاضر تھا انسان کی شکل میں۔ وہ سراقہ کا ذکر پیچھے گزرا ہے جس نے اللہ کے نبی کا پیچھا کیا تھا ہجرت کے وقت، سراقہ ابن مالک ابن جوشم کی شکل میں شیطان اس جنگ میں آیا تھا اور بڑے وعدے کر کے آیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، محمد اور اس کے ساتھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس طرح وہ کہہ کے آیا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں فرشتے اتر گئے ہیں اور میں اب ان کی کسی طرح کوئی مدد نہیں کر سکتا تو بھاگنے لگا۔ تو مشرکین مکہ کہنے لگے او بھائی، او سراقہ کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو سراقہ نے کہا، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، کہنے لگا مجھے جانے دو، اس لیے کہ میرے سامنے وہ منظر ہے جسے تم نہیں دیکھ پاتے، اور میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، ان سے تو مقابلہ کر بھی سکوں لیکن اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھاگا اور بھاگتے بھاگتے سمندر میں غرق ہو گیا۔ بڑی کثرت میں، بہت بڑی تعداد میں فرشتے جو ہے تو اس جنگ میں آئے، اور حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہم نے ایسا منظر دیکھا، صورتحال یہ تھی کہ کئی دفعہ مشرکین کا سر کٹ کر گرتا، مارنے والا کون ہے پتہ نہ چلتا، کسی کا ہاتھ کٹ کر گرتا، مارنے والا کون ہے پتہ نہیں چلتا۔ ایک انصاری صحابی ایک مشرک کے پیچھے دوڑے، وہ آگے دوڑ رہا ہے، یہ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ بدر کے آخری کنارے پر پہنچ گئے تو کہیں سے ایک رف کر کے کوڑے کی آواز آئی، تو وہ جو آگے مشرک بھاگ رہا تھا وہ دھڑم سے اپنے گھوڑے سے نیچے گرا، تو یہ انصاری صحابی اس کے قریب گئے تو دیکھا کہ اس کا یہاں سے سر پھٹا ہوا ہے، یہاں سے اس کا سر پھٹا ہوا ہے، اور چند لمحوں میں اس کا سارا بدن جو ہے تو ہرا ہو گیا۔ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا ماجرا سنایا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسا ہوا، کون تھا سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سارے وہ ملائکہ ہیں جو میری امت کی نصرت کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے۔ اب آئیے اس پوری جنگ کے اور اس پورے غزوے کے جو بڑے مجرم تھے، جن میں سب سے بڑا سر فہرست نام ہے ابو جہل کا، بچے بھی بڑے بے چین ہیں ابو جہل کی داستان سننے کے لیے۔ وہ اپنے ساتھیوں کی بے بسی دیکھ کر اور صحابہ کا ایسا تابڑ توڑ حملہ دیکھ کر بڑا بے قرار ہو گیا، اور اس کا یہ حال تھا کہ وہ پورا بختر بند جس کو کہیں گے آپ، پورے فوجی اعضاء اور فوجی جو لباس ہوتے ہیں، یہاں زرہ لگی ہوئی ہے، یہاں بھی لوہے کے خود لگے ہوئے ہیں، سر پر ٹوپ لگا ہوا ہے، صرف دو آنکھوں کے کچھ نظر نہیں آتا، مضبوط لباس میں ہے، اس کا بدن اتنا مضبوط ہے کہ اس پر معمولی ہتھیار کا کوئی اثر نہیں۔ اس کی یہ حالت ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کو تو اس کی یہ حالت تھی کہ مشرکین مکہ ایک کنگن کی طرح اس کے سائے میں گھرے ہوئے تھے، یعنی وہ بیچ میں، اور جیسے ایک کنگن گول ہوتا ہے ایسے ہی 200-300 مشرکین اس کو گھیرے میں لیے ہوئے،
اور پورے مشرکین یہ کہہ رہے ہیں ہم کو جو ہو جانے دو، لیکن ابو الحکم کو، مشرکین اس کو ابو الحکم کہا کرتے تھے، ہمارے یہاں اسلام نے اس کو ابو جہل نام دیا، ابو الحکم کو کچھ مت ہونے دو۔ اس نے دیکھا کہ محمد کے اصحاب، محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف جا رہے ہیں ادھر سے میرے ساتھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور ایسے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں کہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ تو اس نے کہا ساتھیو گھبراؤ مت، وہ بھی اس کا بھی تو کوئی انداز رہا ہوگا نا، اور جب وہ بجھتا ہوا دیا بجھنا چاہتا ہے نا تو وہ کچھ زیادہ پھڑ پھڑاتا ہے، آپ سب کا بھی تجربہ ہے۔ ساتھیو گھبراؤ مت، چیخ چیخ کر کہنے لگا ساتھیو گھبراؤ مت، تمہیں عتبہ، شیبہ، ولید کا قتل ہو جانا گھبراہٹ میں نہ ڈال دے، دیکھو شام تک ہم محمد کو اور اس کے ساتھیوں کو رسوں سے باندھ کر لے جائیں گے، وہ کہنے لگا، اور پھر ہم ان کو مکے میں دیکھیں گے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اپنی بستی اور اپنی ریاست قائم کرتے ہیں، اس طرح کے الفاظ کہنے لگا۔ تو کسی نے کہا کہ سراقہ جو ہمارا بہت بڑا مددگار تھا اور بہت بڑا گھوڑ سوار تھا وہ بھی تو بھاگ گیا۔ تو یہ کمبخت کہتا ہے کہ وہ اس لیے بھاگ گیا کہ اس نے پہلے ہی محمد سے کوئی ڈیل کر لی تھی، وہ تو ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑا تھا۔ اس طرح وہ اپنے ساتھیوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے۔ ادھر صحابہ کی یہ حالت ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں جنگ میں مصروف تھا اور لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے میں نے دیکھا کہ میرے گھوڑے کے نیچے دو حسین نوجوان بچے کھڑے ہیں، کم عمر ہیں، میرے پاس آئے اور میرے پیر کو ایسے تھپڑ ماری، ایسے دھکا دیا، اور کہنے لگے چچا جان ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے سب کچھ چھوڑ کر ان سے پوچھا بچوں تمہیں کیا کام، تم کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ وہ حبیب رب العالمین کو گالیاں بکتا ہے اور ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے ان بچوں سے پوچھا تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگے آج قسم ہے رب کعبہ کی، یا تو ہم اسے مار دیں گے یا ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں ان کے الفاظ میں اس قدر جذبہ تھا کہ میرے بدن پر رعشہ طاری ہو گیا، تھر تھراہٹ آ گئی، اور میں سمجھ گیا کہ یہ بچے آج کوئی بڑی انہونی انجام دینے والے ہیں، اور اللہ کا دستور ہے جتنا بڑا متکبر ہوتا ہے اللہ اس کو اتنے چھوٹے راستے سے ذلیل کرتے ہیں۔ اگر تو ابو جہل کو حضرت سیدنا حمزہ مارتے، اگر تو ابو جہل کو سیدنا علی مارتے، اگر تو ابو جہل کو عمر مارتے تو یہ تو برابری کا مقابلہ ہوا نا۔ وہ بھی کہتا کہ مجھے تو اس سورما نے قتل کیا، لیکن اللہ کا دستور ہے اللہ پانی وہاں سے نکالتا ہے جہاں سے کسی کو گمان نہ ہو۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں ان سے باتیں کر رہا تھا اور ان کی میٹھی میٹھی باتیں سن رہا تھا، ان کے جذبات کا جائزہ لے رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے جھرمٹ میں بڑا منڈلاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بڑے متکبرانہ انداز میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کے چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا بچوں دیکھو وہ رہا تمہارا شکاری، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بچوں وہ رہا تمہارا شکاری۔ اتنا کہنا تھا تو نیچے دیکھنے سے پہلے وہ دونوں بچے اس تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں بچوں کا نام ہے، زور سے کہنا، رضی اللہ عنہ، معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ۔ یہ قیامت تک ہمارے سب سے بڑے محسنین میں شمار کیے جانے کے لائق ہے، جنہوں نے اس امت کے فرعون کو ڈھیر کیا۔ اور ہمارے بچوں کو اللہ لوڈو سے اور پب جی سے ذرا فارغ کرے تو اس طرف بھی آنے کی ضرورت ہے۔ ویسے اب ویڈیو بڑے اچھے اچھے وائرل ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معاذ اور معوذ یہ دونوں چھوٹے بچے، بالکل چھوٹے، صرف جذبات کے، اور اتنے چھوٹے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے میں چھپا لیتے تھے۔ چھپاتے اس لیے تھے کہ ان کا چھوٹا پن کسی پر کھل نہ جائے کہ یہ تو چھوٹے بچے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ وہ رہا تمہارا شکاری، تو میری انگلی ادھر ہی تھی، نیچے میں نے پلٹ کر دیکھا تو دونوں بچے وہاں کھڑے تھے۔ اچھا، امام بخاری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بچوں کا نام معاذ تھا۔ عجیب اتفاق، دونوں بچوں کا نام معاذ تھا۔ ایک کا نام معاذ اور اس کے والد کا نام ابن عمرو، معاذ ابن عمرو، اور دوسرے بچے کا نام معاذ بن عفرا۔ میں نے ابھی کہا نا عفرا، حضرت عفرا انصاری خاتون تھی،
لیکن بعض روایتوں میں ہے اور ہمارے اکابر نے اسی کو پسند کیا ہے کہ دوسرا بچہ جو افرا کا بیٹا تھا اس کا نام معوذ تھا. بہرحال یہ دونوں بچے اس کے پاس گئے. معاذ ابن عمرو رضی اللہ عنہ نے ابو جہل پر وار کیا. یہ دونوں بچے پیدل, آپ اندازہ, یعنی کوئی آدمی جو بائیڈن کے ہاتھ کی گھڑی چرا لی ہو ایسا معاملہ ہے, اتنی سیکیورٹی میں چاروں طرف اس کے سیکیورٹی ہے. خود ابو جہل بڑا شہ سوار ماہر آدمی, ایسا ویسا نہیں تھا, وہ بھی بڑا بھاری بھرکم تھا. حضرت معاذ ابن عمرو نے اس پر وار کیا تو معاذ ابن عمرو فرماتے ہیں جب میں نے وار کیا تو ایسا حال ہوا, اس کی جو پنڈلی تھی اس کی پنڈلی میری تلوار سے ایسے جدا ہوئی جیسے تم مسلح ہوتا ہے نا, وہ خواتین اس سے سپاری اور دیگر چیزیں پھوڑتی ہیں, جیسے تم مسلح سے کھجور کی گٹلی پیسنا چاہو تو کھجور کی گٹلی سٹک جاتی ہے, چھلک جاتی ہے. ایسے ہی جب میں نے وار کیا تو ابو جہل کی پنڈلی سرک گئی. فرماتے ہیں میرے اس وار کو ابو جہل کے بیٹے نے دیکھا کہ یہ تو اتنے چھوٹے بچے نے ابا پر وار کیا, تو وہ میری طرف جھپٹا اور اس نے میرے یہاں وار کیا رضی اللہ عنہ. تو حضرت معاذ فرماتے ہیں اس نے وار کیا اور وہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گیا, لیکن میرا آدھا ہاتھ کٹ گیا اور چمڑے کے بل پر یہ بقیہ ہاتھ شام تک لٹکتا رہا. تو میں نے شام کے وقت بیزار آ کر اپنے ہاتھ کو پیر تلے دبایا اور کھینچا اور اس کو اپنے بدن سے الگ کر دیا رضوان اللہ علیہ. صحابہ سے عشق پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کو نصیب. یہ دونوں حضرات معاذ اور معوذ, یا دونوں کا نام معاذ پکڑ کے, یہ دونوں معاذ اس پر وار کرنے لگے. پہلے وار میں تو اس کی ٹانگ الگ ہو گئی ابو جہل کی, اور دوسرے وار میں وہ گھوڑے سے نیچے گرا. بس ان دونوں بچوں نے پھر اس پر چلنا شروع کیا, اس کو دھڑسنا شروع کیا. ان کو دونوں کو لگا کہ ابھی مر گیا, لیکن وہ بھی ابو جہل تھا, اللہ کو اس کو زندہ رکھنا تھا اور اس کو ذلیل کرنا تھا. یہ دونوں بچے خوشی خوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. فرمایا یا رسول اللہ, ہم نے آپ کے گستاخ کو قتل کر دیا. دونوں ساتھ میں کہہ رہے ہیں ہم نے گستاخ کیا, ہم نے جو ہے تو اس کو ذبح کر دیا, قتل کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ دونوں کہہ رہے ہو, کس نے کیا مجھے اس کا ثبوت چاہیے, چونکہ انعام دینا تھا نا, دعائیں دینی تھی نا. تو بڑے معاذ کہنے لگے میں نے کیا, چھوٹے کہنے لگے میں نے کیا, اور وہ دونوں بحثہ بحثی میں انعام بھی چاہتے تھے, دعائیں بھی چاہتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس تلوار سے تم نے اس پر وار کیا ہے اس کو صاف کیا یا ویسی کی ویسی ہے؟ انہوں نے کہا ویسی کی ویسی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ. اللہ کے نبی نے دونوں تلواروں کو ایسے آسمان کی طرف بلند کر کے دیکھا, پھر فرمایا جاؤ تم دونوں نے اس کو قتل کیا, جاؤ تم دونوں نے اس کو ڈھیر کیا, اور تم دونوں کے لیے وہ انعام ہے جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے. اللہ ہم سب کو صحابہ کا عشق نصیب فرمائے اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کی ہم سب کو ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. اگلی داستان انشاءاللہ کل. وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.